ڈاکٹر صاحب، آپ نے اے آئی کے اخلاقیات پہ بہت ورک کیا، تحقیق کی. اے آئی کے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن نشین رہے کہ بچے اور بڑے وہ سب اس کی زد میں ہیں، شکار ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو ٹائپ ہی نہیں کیا تو پھر مجھے یہ والا مواد اور کانٹینٹ اتنی کثرت سے کیسے مل رہا ہے. تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. بچے کا کانفیڈنس جو والدین سے آنا تھا وہ کہاں سے آئے گا؟ بچے نے جو انٹریکٹ کرنا تھا اس کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہونا تھا وہ کہاں سے ہوگا؟ بچے کے اندر سوشلائزیشن ہونی تھی وہ کہاں سے ہوگی؟ بچے کے اندر گفتگو کے آداب سیکھنے تھے وہ کہاں سے سیکھے گا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اے آئی کے اخلاقیات پہ ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے بہت ورک کیا، تحقیق کی. آپ نے اس میں کن موضوعات پر کام کیا ہے اور بتائیے گا کہ اے آئی کے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے اتنی ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی وہ اے آئی سے رہنمائی لیتی ہے، ریفرنس لیتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اے آئی کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس نشست میں آپ نے بڑے اہم سوال سے آغاز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کی دنیا ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہو، ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس پروڈنس اور انٹیلیجنس کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہر ٹیکنالوجی کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر انٹیلیجنٹلی ڈیل کیا جائے تو انسان اس کے فائدے سے استفادہ کرتا ہے، اور اگر انسان بہک جائے، اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس میں بیلنس لوز کر جائے تو پھر اس کے نقصانات غالب ہو جاتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر میں اس کی کچھ بیسکس پر میں ایک ابتدائی گفتگو آپ کی اجازت سے اور شرکاء کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. پھر اس کے بعد جو ریلیونٹ سوال ہوں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایڈریس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمایا قرآن مجید میں. وہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہم غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت سے کئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھ سے ڈیولپ کی ہوئی ٹیکنالوجی کی نظر ہو رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا بھی اس ڈیولپمنٹ، اس ٹیکنالوجی کا ایک تسلسل ہے. انسان کی بنائی ہوئی یہ تخلیق ہے اور ٹیکنالوجی ہے. ہمیں آج کچھ ایسپیکٹس کو بخوبی جاننے، سمجھنے اور اس کا کامل ادراک رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سوشل میڈیا کی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو الگورتھم ایک پروٹوکول ہے اس کا، جس کے مطابق یہ کام ہوتا ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے. اس کا ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق، اے آئی کا ایک میکنزم یہ ہے کہ وہ آپ کو طبیعت کے مطابق، وہ ویورز کو، یوزرز کو اس کی طبیعت، مزاج، شخصیت، اس کی عادت، اس کے پریفرنس کے مطابق وہ مواد دینا شروع کر دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی اپنی طبیعت، مزاج اور میلان کے مطابق کانٹینٹ اسے آٹومیٹیکلی ملنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو ٹائپ ہی نہیں کیا تو پھر مجھے یہ والا مواد اور کانٹینٹ اتنی کثرت سے کیسے مل رہا ہے. یہ الگورتھم کا یہ کمال ہے کہ وہ پہلے اپنے یوزرز کے انٹرسٹ کو سمجھتا ہے. اس کے کئی ذرائع ہیں. وہ آپ کے یوزیج سے بھی آپ کو سمجھتا ہے اور آپ کی وائس کو بھی وہ کیچ کرتا ہے. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، ایز اے فیملی آپ گفتگو کر رہے ہیں. جس ٹاپک پر آپ گفتگو کر رہے ہوں گے، خواہ آپ گاڑی میں سفر کریں، گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، لاؤنج میں بیٹھیں، کسی کانفرنس میں بیٹھیں اور فرینڈز میں کوئی ڈسکشن کریں، جو ٹاپک آپ کی ڈسکشن میں غالب ہوگا آپ اسی وقت آپ دیکھیں تو فیس بک سے اور مختلف جو پیجز ہیں اس پر وہ کانٹینٹ کی بھرمار شروع ہو جائے گی اور بمبارڈمنٹ شروع ہو جائے گی. پھر آہستہ آہستہ
آپ کو وہی کنٹینٹ آپ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. اور پھر جیسے جیسے آپ اپنی دلچسپی ظاہر کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا, ایک فرینڈشپ ڈیولپ ہو جائے گی. اور وہ اے آئی آپ کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے, یہ اس کا کمال ہے. وہ آپ کی طبیعت کو سمجھتا ہے, آپ کے مینٹل لیول کو سمجھتا ہے, آپ کی آئی کیو لیول کو سمجھتا ہے, اور آپ کی کمپریہنشن کو سمجھتا ہے, اور آپ کی نالج کے لیول کو سمجھتا ہے. پھر اس کے مطابق وہ آپ کو کانٹینٹ دیتا ہے. پھر آپ کی ایج گروپ کے مطابق وہ آپ کو کانٹینٹ دینا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر یہ اتنی ساری چیزیں ہیں تو پھر بچوں کے جو نفسیات ہے اے آئی اس سے بہت کھیل رہا ہوگا. جی بالکل. اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ بچے اور بڑے وہ سب اس کی زد میں ہیں, شکار ہو رہے ہیں. اور اسی ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ دماغ میں ایک ہارمونز ہوتا ہے ڈوپامین, وہ انسان کے اندر خوشی اور غمی اور پلیئر کے اور دلچسپی کے جب اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ ریلیز ہوتا ہے. جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس سے طبیعت میں ایڈکشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب آپ کو جن چیزوں سے پلیئر ہوتی ہے, جن چیزوں سے آپ کی دلچسپی کا وہ باعث بنتی ہے, تو وہ کنٹینٹ آپ کو کثرت سے یہ الگورتھم جو ہے یہ آپ کو وہ کنٹینٹ سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو کیپچر کرتا ہے, پھر آپ کی توجہ کو کیپچر کر دیتا ہے, پھر آپ کی سوشلائزیشن کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ فیملی ٹائم جو پیرنٹس آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے, اب باپ کو دیکھیں ہاتھ میں اس کے موبائل ہے, ماں کو دیکھیں ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے, بیٹے کو دیکھیں تو وہ اپنے آئسولیٹڈ کیوبس میں بیٹھا ہے, اور وہ کمرے میں لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, گیجٹس یا اپنے موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, جب وہ روتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی, اس میں کارٹون نیٹ ورک آن کر دیتی ہے, اس میں وہ کنٹینٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جن چیزوں میں اس کی دلچسپی بڑھتی ہے وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اس کا ایڈکشن بڑھتا چلا جاتا ہے, اور آپ کا اسکرین ٹائم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے نقصانات یہ ہیں کہ سوسائٹی میں جو ہمارا ایک سوسائٹل فیبرکس تھا وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. جو والدین آپس میں بیٹھتے تھے, بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ مختلف باہمی دلچسپی کے موضوعات پر ڈسکشنز ہوتی تھیں, پھر ایک کانفیڈنس لیول بڑھتا تھا, پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے فیملی ٹائم بڑی اچھے انداز سے گزرتا تھا, اس سے ان کا کانفیڈنس مضبوط ہوتا تھا, رشتے مضبوط ہوتے تھے, اور پھر ان کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے تھے, بچوں کی ٹریننگ ہوتی تھی, بچوں کو کوالٹی ٹائم ملتا تھا. تو جب یہ ساری چیزیں کوالٹی ٹائم آپ کا اے آئی نے لے لیا, آپ کے گیجٹس نے لے لیا, تو اب بچے کا کانفیڈنس جو والدین سے آنا تھا وہ کہاں سے آئے گا؟ اب بچے نے جو انٹریکٹ کرنا تھا اس کا کانفیڈنس لیول جو بوسٹ ہونا تھا وہ کہاں سے ہوگا؟ اب بچے کے اندر سوشلائزیشن ہونی تھی وہ کہاں سے ہوگی؟ بچے کے اندر گفتگو کے آداب سیکھنے تھے وہ کہاں سے سیکھے گا؟ اب بچہ ادب بھی اے آئی سے سیکھ رہا ہے, مورالٹیز بھی اے آئی سکھا رہی ہے, مینرز بھی اے آئی سکھا رہی ہے. اور اس کا ایک اور کمال ہے جو میں اضافہ کروں کہ اے آئی بچے کو جب سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ چلتا ہے, اس کا فرینڈ بن جاتا ہے.